السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ حق حمدی، الحمدللہ سبحان الذی اسری بعبدی، الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ نے مجھ سے پہلے سید صاحب قبلہ کا ایک بہترین شاندار خطاب سنا، اور سننے کو تو ہر روز آپ لوگوں میں سے ایسے کئی لوگ ہیں جن کے چہرے میں جانتا ہوں، وہ مجھے جانتے ہیں، وہ ہر روز کہیں نہ کہیں سننے کے لیے ایسی محفلوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور ہم لوگ سنانے کے لیے آئے رہتے ہیں۔ سننے سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، عمل کیا کریں۔ آپ کا ہمارا یہاں آنا مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے، اور دعائے مغفرت ہم جب کر پائیں گے جب ہمارے پاس کچھ پڑھا ہوا ہوگا، جب ہماری ہی جیب میں کچھ نہیں ہوگا تو ہم مانگنے والے کو کیا دیں گے؟ پھر تو ہم بھی مانگنے والے کے جیسے ہی تو ہیں۔ تو دعائے مغفرت ہم جب ہی کر پائیں گے جب ہمارے پاس کچھ پڑھا ہوا ہوگا۔ ہم بھی خالیات ادھر مرحومہ قبر میں انتظار کر رہی ہے کہ کوئی پڑھنے والا کچھ پڑھ کر بھیج دے تو میرا معاملہ آسان ہو جائے۔ بس اسی نیت سے ہم لوگ یہاں آ کر بیٹھے ہوئے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، موت کے بارے میں تو ہم لوگ روزانہ سنتے رہتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ کئی لوگ تو کانے میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت کے بارے میں ہم لوگوں نے اتنی تقریریں سن لی ہیں کہ ہمیں وہ تقریر یاد ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں حق بولنے، آپ لوگوں کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس نیت سے جس مقصد سے یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ پاک اس مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ایک سورت ہے جو لوگ قرآن پڑھنا جانتے ہیں انہوں نے پڑھی بھی ہوگی، والتین، اللہ پاک کہہ رہا انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین وہذا البلد الامین،
اور طور سینا پہاڑ کی قسم جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، اور فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اے محبوب اس شہر مکہ کی، شہر مدینہ کی قسم جس میں آپ کے قدم پڑے، مطلب حضور کے قدم پڑے۔ پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کسی دن فرصت ملے تو آئینے کے سامنے، شیشے کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے آپ کو دیکھ، اللہ نے تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی۔ یہ کس کی بات ہے؟ ہم سب کی، انسان کی۔ اللہ پاک نے 18,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، 18,000 مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے۔ کسی کے کان کہیں ہے تو کسی کی آنکھیں سائیڈ میں ہے تو کسی کی کہیں پہ ہے، کسی کی کہیں پہ ہے، مگر انسان کا جسم اللہ پاک نے اتنا خوبصورت بنایا، اس کا سر اوپر ہے، نیچے ماتھا ہے، پھر آنکھیں ہے، پھر ناک ہے، پھر منہ ہے، اس کے نیچے داڑھی ہے، پھر بوڑھی ہے، اس کے بعد میں انسان کا جسم پورا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبح سے شام تک اگر احسان ادا کرنا چاہیں، شکریہ ادا کرنا چاہیں، تب بھی ہم اللہ پاک کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ پاک نے فرمایا تم اگر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تب بھی تم ان کو گن نہیں سکتے، ان کو شمار بھی کرو تو ان کو نہیں گن سکتے، اتنی اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ اللہ پاک کی نعمت کو کبھی کبھی نہیں مانتا ہے، کہتا یہ میری محنت ہے۔ جو محنت اپنی سمجھتا ہے اللہ پاک ان کو بہت جلدی زمین میں دفن کر دیتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، جو تمہیں مل رہا ہے وہ سب اللہ پاک کی طرف سے مل رہا ہے۔ جب یہ بات طے ہے کہ اللہ پاک نے ہم سے زیادہ اچھا کسی کو بنایا ہی نہیں، تو یہ بھی تو بات ہے کہ جسے اچھا بنایا ہے اس کے لیے کوئی اچھی چیز بھی تو اللہ نے دی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ اللہ پاک اس سے کوئی اچھا کام لینا چاہتا ہے، جسے سب سے زیادہ اچھا بنایا اس سے سب سے زیادہ اچھا کام اللہ پاک لینا چاہ رہا ہے۔ جس کے پاس اللہ پاک نے 18,000 مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد میں ایک اور پاور دی، ہاتھی انسان سے بہت بڑا ہے مگر ہاتھی انسان کو نہیں چلا سکتا، ہاتھی کو انسان چلاتے ہیں، یہ بات صحیح ہے نا؟ گھوڑا بہت طاقتور ہے، اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے، آدمی چاہے تو اس کے برابر نہیں بھاگ سکتا مگر آدمی اس کے اوپر بیٹھ کے بھگاتا ہے۔ یعنی جتنی اللہ پاک نے مخلوق پیدا فرمائی وہ سب انسان کے نیچے ہے، انسان ان ساری مخلوقوں میں اوپر ہے۔ اللہ پاک نے اس مخلوق کو اتنا اونچا کیا، اتنا اونچا کیا کہ یہ مخلوق اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ یاد کرے اللہ پاک نے انسانوں میں سے ہی کچھ انسانوں کو اللہ پاک نے بندر بنایا تھا۔ اللہ پاک نے انہیں بندر کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان انسانوں کو بندر کیوں بنایا؟ وہ لوگ نبی کی توہین کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ذلیل کیا، رسوا کیا، حتی یہ ہوئی کہ کچھ دن کے بعد میں انہیں مار بھی دیا۔ لیکن ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر وہ عذاب نہیں آ رہے جن کی وجہ سے ہم لوگ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ہمارے چہرے بدل دیے جائیں، ہماری باڈی کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ڈال دی جائیں، ایسا کوئی عذاب ہم پر نہیں آیا۔ جب تمہیں اللہ پاک نے سب سے خوبصورت بنایا تو اللہ پاک نے تمہیں سب سے خوبصورت نبی کا امتی بھی بنایا ہے۔ تمہیں ہر چیز سب سے خوبصورت دی، قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں، نماز سے بہتر کوئی عبادت نہیں،
وہ قرآن جسے پتھروں کے سامنے پڑھا جائے تو پتھروں کے اندر سے بھی پانی جاری ہو جائے، وہ قرآن جو کھارے کنویں پہ پڑھا جائے تو کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ آج انسان کا دل نہیں اس سے پگھلتا، لیکن اسی قرآن کو جب اللہ پاک نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرنا چاہتے تو پہاڑوں نے کہا اے پروردگار اس قرآن کو ہم پر نازل نہ کرنا، ہم اس کی طاقت سے جل کر راکھ ہو جائیں گے، اس میں تیرے حکم جو ہے وہ حکم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ مگر انسان کی ہمت، مصطفیٰ کی رحمت، اللہ پاک نے جب اپنی امت پہ کرم کیا تو اتنا زیادہ کرم کیا کہ جس قرآن کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے اسی قرآن کو میرے آقا کے سینہ علم نشرح نے برداشت کر لیا۔ ایسا برداشت کیا کہ قرآن کو اللہ پاک نے نازل فرمایا، میرے آقا اپنے سینے میں محفوظ کرتے گئے، اور ایسا محفوظ کیا کہ جب امت پہ رب کا کرم ہوا تو اتنا کرم ہوا، اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہے کہ اسے آنکھ والے تو آنکھ والے، اندھے بھی حافظ قرآن بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی تورات، اس کے کچھ لوگ حافظ تھے، کچھ لوگ، حد تو یہ تھی کہ اس کو چند لوگ جانتے تھے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ٹھیکیدار بن گئے تھے، ان کا من ہوتا تھا تو وہ مانتے تھے، من نہیں ہوتا تھا تو اس میں سے کچھ نکال دیتے تھے، یعنی ان کے مطلب کی بات ہوتی تو مانتے، مطلب کی بات نہیں ہوتی تو کاٹ دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ اللہ پاک نے انجیل کو اتارا، جیسے یہ کتاب آئی اس میں سے کچھ لوگ ایسے بدماش نکلے، یہود و نصارہ نے مل کر اپنے مقصد کی باتوں کو اس میں سے بھی رکھ لیا اور باقی کو ختم کر دیا، یعنی بدل دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ پاک نے زبور کو بھیجا، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، مگر تمہیں وہ کتاب دی ہے اللہ پاک نے، اس کتاب کو تمہارے ہاتھ میں آنے سے پہلے اس کی گارنٹی لی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جسے کوئی پڑھے نہ پڑھے، مگر اس کتاب کو رمضان شریف میں ہر کوئی پڑھتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو سال بھر نہیں پڑھتے پھر بھی رمضان میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے پڑھنے سے اللہ بندوں کے دلوں سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس کا 1 ارب پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں۔ جب قرآن پڑھو گے تب اس کا ثواب ملے گا، جب قرآن پڑھو گے تب تمہارے اندر اس کی محبت آئے گی، جب قرآن پڑھو گے تب تمہیں پتا چلے گا تمہیں قرآن تعلیم کیا دیتا ہے۔ اے اللہ کے بندو، تمہیں اللہ نے سب سے خوبصورت بنایا تو تمہارے لیے سب سے خوبصورت عبادت نماز عطا فرمائی۔ ہم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ پاک نے نمازیں تو نازل فرمائی، انہیں بھی نماز سے ایسی بہترین قیمتی تحفے عطا فرمائے، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، ایسے لوگ ہمارے اندر بھی ہیں۔ مگر احسان دیکھیں، ان پر کسی پر 2 وقت کی نماز تھی، کسی پر 1 وقت کی نماز تھی، کسی پر صرف سجدے ہی فرض تھے۔ اللہ کا احسان دیکھیں، امت محمدیہ کو نماز دی تو پوری نماز کی شکل میں تکبیر تحریمہ سے لے کر اتحیات پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد، دعائے معصیہ پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے تک پوری کی پوری۔ احسان پر احسان اللہ کا یہ کہ ان لوگوں پر رکوع بھی نہیں تھا، ہم پر رکوع بھی فرض ہے۔ کیا یہ کم احسان ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ اور نماز پڑھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کرنے سے اس کے ہاتھوں کے، منہ کے، جسم کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اور وہ گناہ جب جھڑ جاتے ہیں تو ان گناہوں کو فرشتے اپنے پاس اکٹھا کرتے ہیں، ان گناہوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ایک گٹھڑی میں باندھ لیتے ہیں، اور اللہ کا بندہ جب وضو کر کے نماز کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے تو فرشتے بھی گناہوں کی گٹھڑی کو لے کے ساتھ جاتے ہیں۔
اور اس بندے کے سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ اس بندے کے سر پر رکھنے کے بعد میں وہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمد شریف پڑھ رہا ہے، سورت پڑھ رہا ہے۔ سورت پڑھنے کے بعد میں پھر جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو فرشتے اس کے جسم سے وہ جو گٹھری سر پہ رکھی ہوئی ہے گر جاتی ہے۔ جب وہ گر جاتی ہے تو وہ رکوع کی حالت میں ہوتا ہے، اور رکوع کی حالت سے واپس کھڑا ہوتا ہے تو فرشتے گناہوں کی گٹھری کو اٹھاتے ہیں، اس کے سر پہ واپس رکھ دیتے ہیں۔ اس کے سر پہ جب گناہوں کی گٹھری کو واپس رکھا جاتا ہے وہ پھر جھکتا ہے اور سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا آنا جانا، رکوع میں اٹھنا جھکنا، سجدے میں آنا جانا اللہ کو اتنا پسند ہے۔ میرے آقا حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں جب تم نماز پڑھو تو اس نیت سے پڑھو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اگر تم یہ نہیں سوچ سکتے تو یہ تو جانو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں میں سکون نہیں ہے۔ نماز پڑھنے والے بھی شکایت کرتے ہیں کہ سکون نہیں ہے، بے نمازی کے تو سکون ہے ہی نہیں۔ اللہ اکبر! جو نماز پڑھتے ہیں ان کے پاس سکون نہیں ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور نماز پڑھتا ہوں سکون نہیں ملتا۔ آپ غور سے سن رہے نا بات؟ کہا کہ نماز پڑھتا سکون نہیں ملتا۔ مولا علی نے اس بات کو اتنا اچھے طریقے سے سمجھایا، کہا نماز پڑھنے سے سکون نہیں ملتا تو پھر سکون سے نماز پڑھا کر، یوں ہی مت پڑھا کر، اٹھک بیٹھک نہ کیا کر، تسلی سے پڑھا کر۔ جب تو نماز کو سکون سے پڑھے گا تو تجھے سکون ملے گا، تجھے سکون ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ نے کبھی تاریخ میں سنا ہے کسی امام صاحب کے غوث پاک نماز پڑھتے تھے پریشان تھے، غریب نواز نماز پڑھتے تھے پریشان تھے؟ یہ عام لوگوں کی زندگی میں کیوں آتا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں؟ ہم نماز پڑھ کے سجدہ کر کے بھی پریشان ہیں، اس لیے کہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر نیت باندھتے ہیں۔ مسجد میں جا کر دماغ کسی کا کھیت میں ہے تو کسی کا پیسے پہ ہے تو کسی کا کہیں ہے، الگ الگ خیال ہمارے دلوں میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ اللہ اکبر! وہ لوگ ایسے نمازی تھے، ایسے نمازی تھے، جتنے لوگ ان کے پیچھے کہتے تھے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے جب امام کے پیچھے آتے تھے، حالت یہ ہوا کرتی تھی وہ سجدے میں جاتے تھے تو سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی۔ آپ سجدے میں جائیں تو پاس پڑوس والوں کو نہیں دیکھ سکتے، آپ سجدے کی حالت میں ہو تو ادھر والوں کو نہیں دیکھ سکتے، مگر کیفیت تھی۔ اللہ پاک نے جب اپنے بندے کو نوازا تو اتنا نوازا، ان کے پیچھے جس نے کہا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر کہہ کے جب وہ سجدے میں گئے، پڑھنے والے سبحان ربی الاعلی پڑھ رہے ہیں مگر دیدار عرش اعظم کا کر رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک نے صوفی صاحب کو کرامت عطا فرمائی تھی کہ جو ان کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے ان سب کو عرش اعظم دکھتا تھا، اس لیے کہ وہ دل سے ان کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ وہ جب نماز کی نیت کر لیتے تھے تو پوری مکمل نیت کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم الگ بات ہے کہ نیت تو کر لیتے ہیں مگر نماز میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے۔ بندے کے اوپر اس کے گناہوں کی پوٹلی ہوتی ہے، وہ سجدہ کرتا ہے کبھی رکوع کرتا ہے، اس کے سر پر جو گناہوں کی پوٹلی رکھی ہے کبھی گر جاتی ہے، پھر فرشتے اٹھاتے پھر رکھتے ہیں، آخر میں جب وہ سلام پھیرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض کرتے مولا یہ تیرا بندہ تیری بارگاہ میں جھکتا ہے، ہم اس پہ رکھ کر جس گناہوں کی پوٹلی کو پریشان ہو گئے ہیں، اے اللہ اب اس بندے کے لیے کوئی معافی کی جگہ ہے کیا؟ اس کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے آواز دی جاتی ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ جب میرا بندہ سجدے میں جا کر مجھے سبحان ربی الاعلی کہہ رہا تھا، جب میرا بندہ مجھے سجدے میں جا کر سب سے بلند رب کہہ کے بلا رہا تھا، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ ہم نے اس کے گناہوں کو ایسی حالت میں معاف کیا ہے، ایسی حالت کے اندر معاف کیا ہے جو حالت اللہ پاک کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ پاک کو بندے کی سب سے زیادہ قربت جب ملتی ہے جب بندہ رب کے قریب سجدے میں ہوتا ہے، اور بندہ رب کو سب سے زیادہ راضی جب کرتا ہے جب بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ تو میری قوم کے لوگوں کہنے کا مطلب یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم سجدے نہیں کرتے، ہماری پیشانیاں اللہ کی بارگاہ میں جھکتی نہیں ہے، ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں
سچے من سے نہیں آتے، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر بھی اللہ پاک کو صحیح طریقے سے راضی نہیں کر پاتے۔ ہماری نمازوں کی کیفیت یہ ہو چکی ہے کہ ہم جمعے کے دن مسجد میں جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کر بھاگ آتے ہیں۔ ہماری مسجدیں ہم نے ویران کر رکھی ہیں۔ ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کئی لوگ تو ایسے جو بغیر دعا کے بھاگ آتے ہیں۔ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ پاک نے تمہیں سب سے بہترین اسی لیے بنایا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ اللہ پاک نے تمہیں پیدا کرنے کا مقصد تمہارے سامنے بیان کر دیا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ تم اپنے رب کی عبادت کر سکو، تاکہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر سکو۔ آج کی یہ دنیا عیش و عشرت کی دنیا ہے۔ آج ہم اپنی زندگی کو بڑے حسین اور خوشی کے ساتھ گزارتے نظر آ رہے ہیں، مگر آپ کو پتہ ہے یہی زندگی جب ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن آپ کو پیش کیا جائے گا۔ یہاں تو ہم کوئی بھی کچھ بھی بن سکتے ہیں، لیکن قیامت میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے پاس اعمال ہوں گے تو ہم اللہ کے قریب ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں ہوں گی تو اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو رہا ہوگا۔ اگر ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، ہمیں دھتکار دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، اس لیے کہ ہم نے رب کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری، ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ اگر ہم اپنے رب کو راضی کرنے والے عمل کرتے تو ہماری زندگی یہاں بھی کامیاب وہاں بھی کامیاب ہو جاتی۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا، جب آپس میں ملتے تھے اور جب اٹھ کر واپس جاتے تھے تو آپس میں یہ وعدہ کر کے جاتے تھے، اے اللہ کے بندے مجھ سے وعدہ کر، جب تو کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا تو مجھے بھی لے کے جانا۔ اے میرے دوست، میرے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے وعدہ کر، اگر تو قیامت کے دن جنت میں جائے گا تو میں بھی تیرے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ یعنی اتنا بہترین یہ عمل رہتا تھا ہمارے بزرگوں کا کہ انہوں نے آپس میں محبتیں بانٹنے کا حکم دیا، آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم دیا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے حسن اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا، اس لیے کہ جب ہم کسی سے محبت سے پیش آئیں گے تو ہمارے اعمال میں نکھار آئے گا۔ جب ہم کسی سے محبت سے پیش آئیں گے تو ہم سچے پکے مومن کہلائیں گے۔ جب ہمارے عمل میں نکھار آئے گا تو ہم سے ہمارا رب خوش ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب ہم کسی کی یہاں میت کے محفل میں آتے ہیں یا ایصال ثواب کی محفل میں آتے ہیں تو کچھ لایا کرے، پڑھ کر لایا کرے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جب کسی کی ہم انتقال کی خبر سنتے ہیں تو مسجد میں امام صاحب مؤذن صاحب آواز لگاتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ وہ آواز ہے جسے سن کر سننے والے بھی سن ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو اپنے صحابہ کے سامنے پڑھا، ہمارا یہ عقیدہ ہے میرے آقا کا فرمانے ہر صحابی نبی جنتی ہے، بے شک بے شک، اس میں کوئی گنجائش نہیں کہ کوئی ایک ہے ان میں سے کوئی جنتی نہیں ہے، ہر صحابی جنتی ہے، اور جو یہ کہے صحابی جنتی نہیں ہے پھر وہ جہنمی ہے، یہ بھی حدیث کہتا ہے۔ صحابہ کے بارے میں شک نہ کرے، میرے آقا فرماتے میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، وہ ایسے چمک رہے جیسے آسمان میں ستارے چمکتے ہیں، ان میں سے تم کسی کی بھی ایک راہ پکڑ لینا، پیچھے چلتے جانا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا، تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے آقا نے جب یہ آیت اپنے صحابہ کے سامنے پڑھی، ان میں سے کوئی ابو بکر صدیق ہے تو کوئی عمر فاروق ہے، ان میں سے ایسے ایسے صحابی ہیں جن کا اسلام پر بہت بڑا احسان ہے، ان کا احسان ایسا ہے کہ ہم کبھی بھی ان کے احسان کو فراموش نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا احسان تو بہت دور کی بات ہے، غوث پاک کے احسان کو نہیں بھلا سکتے۔ لوگ اپنے دادا کی فاتحہ نہیں دلاتے، غوث پاک کی فاتحہ دلاتے ہیں۔ 11ویں شریف میں لوگوں کو اپنے دادا کا دل بھول جاتے ہیں، مگر 11ویں شریف آتی لوگ 11ویں شریف نہیں بھولتے۔ تو جب ہم صحابہ کا احسان نہیں بھلا سکتے، ان کا بڑا احسان اسلام پر کہ انہوں نے جس نے کسی نے اپنا گھر قربان کیا، کسی نے اولاد قربان کی، کسی نے جان قربان کی، حد تو یہ ہے کہ انہوں نے تن من دھن سے قربانی پیش کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ پاک کا حکم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون،
اور تم اللہ ہی کے لیے اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ان میں سے کئی صحابہ ایسے تھے اس آیت کو سنتے ہی زاروں قطار رونے لگ گئے، اتنا روئے کہ وہ محفل کو چھوڑ کر مسجد کے کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا تمہیں کس بات پر رونا آ رہا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ ہی کے لیے ہو اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے، مجھ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو دنیا کے لیے ہے، ہم سارے کے سارے اللہ کے لیے بنے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جب یہ خبر سنی تو بے ہوش اور کہا کہ ہم میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں جو اپنے جانوروں سے محبت کرتے ہیں، اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو اپنے کھیت سے، کھلیان سے، ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ اے اللہ، قیامت کے دن ان کا کیا ہوگا؟ ارے جن کو بیٹھے بیٹھے میرے نبی نے زمین پہ کہا ہو تم جنتی ہو، وہ اللہ کے خوف سے روتے ہیں۔ ہم تو ایسے ہیں نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نمازیوں کو بھی برا کہتے ہیں، کوئی نماز پڑھتا ہے تو ان کو بھی برا کہتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم کبھی روتے نہیں، ہمیں اللہ کا بالکل ڈر نہیں۔ یاد رکھیں، اللہ کا ڈر جس کے دل میں نہیں ہوتا پھر اللہ کی رسی اور ڈھیلی چھوڑ دی جاتی ہے، اور جب اللہ کا ڈر انسان کے دل سے نکل جاتا ہے تو انسان شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو لوگ ہمارا ذکر نہیں کرتے نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا قَرِينًا، ہم ان کے دل پہ شیطان بٹھا دیتے ہیں اور شیطان ان کا آقا بن جاتا ہے، وہ شیطان کے غلام بن جاتے ہیں، وہ شیطان کی بات مانتے ہیں۔ اور مومن کی یہ پہچانے کہ وہ شام کو جب عشاء کی اذان سنے تو مسجد کی طرف جاتا ہے، صبح فجر کی اذان سنتا ہے تو اس کڑاکے کی سردی میں اٹھتا ہے اور مسجد کی طرف جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ سوتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم سچے پکے مسلمان ہو، مومن ہو، اللہ سے ڈرتے ہو تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھ لیں، جو اللہ سے ڈرتے تھے ان سے ساری دنیا ڈرتی تھی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتے تھے وہ ساری دنیا سے ڈرتے تھے۔ آپ حضرت خالد بن ولید کا واقعہ خوب سنے ہیں امام صاحب سے۔ ان کو یہودیوں نے پکڑ لیا تھا، گھیر لیا تھا، یہودیوں نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا ہاں میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کہا اتنا بڑا مجمع ہے، ہم یہودیوں کی ایک جماعت ہے، کہ ہم سے نہیں ڈرتے؟ حضرت خالد بن ولید نے کہا تم سے تو بالکل نہیں ڈرتا، اگرچہ تمہاری جماعت کی تعداد 13 لاکھ کا مجمع ہے، مگر میں محمد کا غلام ہوں، کلمہ طیبہ پڑھتا ہوں، میں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو انہوں نے ایک سوال حضرت خالد بن ولید سے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ موت دیتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید نے مسکرا کے کہا ہاں میرا رب موت دیتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہ جب تمہیں چاہے گا تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں چاہے گا تو قبر سے واپس اٹھا لے گا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اللہ موت دیتا ہے، وہ چاہے جسے زندگی دے چاہے جسے موت دے۔ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم کہتے ہیں اللہ موت نہیں دیتا، اگر اللہ موت دیتا ہے تو ہم جان لیں گے، ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان زہر کھانے سے مر جاتا ہے۔ اللہ اکبر! ایمان والوں کا کہاں امتحان نہ ہوا، ہمارا آپ کا امتحان نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، ہمارا کوئی امتحان نہیں۔ ان سے پوچھے جنہوں نے 25 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا ہے، کبھی سماج کا تانا سنتے ہیں تو کبھی لوگوں کا تانا سنتے ہیں، کبھی ان کے گھر پہ میٹنگ ہوتی ہے، کبھی کوئی دل آ رہا ہے، کبھی کوئی دل آ رہا ہے کہ تو ایمان کیوں لایا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت خالد بن ولید کے سامنے زہر کی شیشی لا کے رکھی اور کہا خالد بن ولید ہم کہتے ہیں کہ یہ زہر کھانے والے مر جاتے ہیں، اگر تجھے تیرے خدا پر اتنا ہی بھروسہ ہے تو اس زہر کو پی جاؤ۔ ہم سمجھ جائیں گے اگر زہر سے نہیں مرے تو سمجھ جائیں گے تیرا خدا موت دے گا، اگر زہر کھانے سے مر گئے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ زہر سے انسان کو موت آ جاتی ہے۔ اے ایمان والو، حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ میرے رب کا فرمان ہے
اگر تم مکمل ایمان والے ہو، کامیاب ہو، تو پھر تمہیں زہر بھی نہیں مار سکتا، چاہے پھر حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں ڈالے تو آگ نہیں جلائے گی، چاہے پھر نبیوں کو کسی بھی امتحان میں آزمایا جائے کسی کو بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اس لیے کہ جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اللہ والوں کا اتنا ہی بڑا صبر ہوتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ایک مسئلہ ہے کہ کوئی تھوڑی بہت پریشانی آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں یار ہمارے بڑی پریشانی آ رہی ہے، امام صاحب کو لاؤ کل کلام کرواؤ، کیا پریشانی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید نے شیشی کو لیا اور کہا یہودیوں سنو، میں یہ زہر تو پی رہا ہوں